بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ سب کا خوش آمدید ہے ہمارے چینل واقعات نبوی پر، جہاں ہم آپ کو اسلام کی روشنی میں ان مہم پرور واقعات سے روبرو کرتے ہیں جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا اہم حصہ ہیں۔ آج ہم ایک عظیم واقعے کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جو اللہ کی قدرت کا ایسا معجزہ ہے جسے سن کر ہر ایک دل ایمان سے بھر جاتا ہے۔ یہ واقعہ ہے اصحاب فیل کا، جب ایک ظالم حکمراں ابراہا نے کعبے کو گرانے کا ارادہ کیا، مگر اللہ نے ابابیل پرندوں کے ذریعے اس کے ارادے کو ناکام بنا دیا۔ آئیں اس واقعے کو تفصیل سے سمجھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی۔ عام الفیل کا مطلب ہے ہاتھی والا سال۔ عام الفیل یا ہاتھی والے سال کا ذکر قرآن پاک میں سورۃ الفیل میں ہے۔ اس سال حبشہ کے مقرر کردہ یمن کے گورنر ابراہا نے مکے پر حملہ کیا۔ اس نے اصل میں صنع یمن کا شہر میں ایک کلیسا چرچ الکلیس تعمیر کیا تھا، اور چونکہ وہ مسیحی تھا اس لیے وہ چاہتا تھا کہ عرب مکہ جانے کے بجائے اس کلیسا کو مرکز بنائیں۔ جب یہ ممکن نہ ہوا تو اس نے کعبے کو تباہ کرنے کی ٹھانی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے صرف 25 دن پہلے یمن کا بادشاہ ابراہا ہاتھیوں کی فوج لے کر کعبہ ڈھانے کے لیے مکے پر حملہ آور ہوا تھا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ ابراہا نے یمن کے دارالسلطنت صنعا میں ایک بہت ہی شاندار اور عالیشان گرجا گھر بنایا، اور یہ کوشش کرنے لگا کہ عرب کے لوگ بجائے خانہ کعبہ کے یمن آ کر اس گرجا گھر کو حج کیا کریں۔ جب مکے والوں کو یہ معلوم ہوا تو قبیلہ کنانہ کا ایک شخص غیظ و غضب میں جل بھن کر یمن گیا اور وہاں کے گرجا گھر میں اس گھر کو ناپاک کر نجاست سے لت پت کر دیا۔ جب ابراہا نے واقعہ سنا تو وہ طیش میں آپے سے باہر ہو گیا اور خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ہاتھیوں کی فوج لے کر مکے پر حملہ کر دیا، اور اس کی فوج کے اگلے دستے نے مکہ والوں کے تمام اونٹوں اور دوسرے مویشیوں کو چھین لیا۔ اس میں 200 یا 400 اونٹ عبد المطلب کے بھی تھے۔ حضرت عبد المطلب کو اس واقعے سے بڑا رنج پہنچا، چنانچہ آپ اس معاملے میں گفتگو کرنے کے لیے اس کے لشکر میں تشریف لے گئے۔ جب ابراہا کو معلوم ہوا کہ قریش کا سردار اس سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے تو اس نے آپ کو اپنے خیمے میں بلا لیا، اور جب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ ایک بلند قامت، روبدار اور نہایت ہی حسین و جمیل آدمی ہیں جن کی پیشانی پر نور نبوت کا جاؤ جلال چمک رہا ہے، تو صورت دیکھتے ہی ابراہا مرعوب ہو گیا اور بے اختیار تخت شاہی سے اتر کر آپ کی تعظیم و تکریم کے لیے کھڑا ہو گیا اور اپنے برابر بٹھا کر دریافت کیا کہ کہیے سردار قریش، یہاں آپ کی تشریف آوری کا کیا مقصد ہے؟ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ ہمارے اونٹ اور بکریاں وغیرہ جو آپ کے لشکر کے سپاہی ہانک لائے ہیں، آپ ان سب مویشیوں کو ہمارے سپرد کر دیجئے۔ یہ سن کر ابراہا نے کہا کہ اے سردار قریش، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ آپ بہت ہی حوصلے مند اور شاندار آدمی ہیں، مگر آپ نے مجھ سے اپنے اونٹوں کا سوال کر کے میری نظروں میں اپنا وقار کم کر دیا۔ اونٹ اور بکری کی حقیقت ہی کیا ہے؟ میں تو آپ کے کعبے کو توڑ پھوڑ کر برباد کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ نے اس کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کی۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے تو اپنے اونٹوں سے مطلب ہے، کعبہ میرا گھر نہیں ہے بلکہ وہ خدا کا گھر ہے، وہ خود اپنے گھر کو بچا لے گا۔ یہ سن کر ابراہا اپنے فرعونی لہجے میں کہنے لگا کہ اے سردار مکہ، سن لیجئے، میں کعبے کو ڈھا کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔
اور روئے زمین میں اس کا نام و نشان مٹا دوں گا، کیونکہ مکے والوں نے میرے گرجا گھر کی بڑی بے حرمتی کی ہے، اس لیے میں اس کا انتقام لینے کے لیے کعبے کو مسمار کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پھر آپ جانے اور خدا جانے، میں آپ سے سفارش کرنے والا کون؟ اس گفتگو کے بعد ابراہہ نے تمام جانوروں کو واپس کر دینے کا حکم دے دیا، اور حضرت عبد المطلب تمام اونٹوں اور بکریوں کو ساتھ لے کر اپنے گھر چلے آئے، اور مکے والوں سے فرمایا کہ تم لوگ اپنے اپنے مال مویشیوں کو لے کر مکے سے باہر نکل جاؤ اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ کر اور دروں میں چھپ کر پناہ لو۔ مکے والوں سے یہ کہہ کر پھر خود اپنے خاندان کے چند آدمیوں کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ میں گئے اور دروازے کا حلقہ پکڑ کر انتہائی بے قراری اور گریہ وزاری کے ساتھ دربار باری میں اس طرح دعا مانگنے لگے کہ اے اللہ، بے شک ہر شخص اپنے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہٰذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما، اور صلیب والوں اور صلیب کے پجاریوں عیسائیوں کے مقابلے میں اپنی اطاعت شاروں کی مدد فرما۔ حضرت عبد المطلب نے یہ دعا مانگی اور اپنے خاندان والوں کو ساتھ لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے اور خدا کی قدرت کا جلوہ دیکھنے لگے۔ ابراہہ جب صبح کو کعبہ ڈھانے کے لیے اپنے لشکر جرار اور ہاتھیوں کی قطار کے ساتھ آگے بڑھا اور مقام مخمس میں پہنچا تو خود اس کا ہاتھی، جس کا نام محمود تھا، ایک دم بیٹھ گیا۔ ہر چند مارا اور بار بار للکارا، مگر ہاتھی نہیں اٹھا۔ اسی حال میں قہر الہی ابابیلوں کی شکل میں نمودار ہوا، اور ننھے ننھے پرندے جھنڈ کے جھنڈ، جن کی چونچ اور پنجوں میں 3 کنکریاں تھی، سمندر کی جانب سے حرم کعبہ کی طرف آنے لگے۔ ابابیلوں کے ان لشکروں نے ابراہہ کی فوجوں پر اس زور و شور سے سنگ باری شروع کر دی کہ آن کی آن میں ابراہہ کے لشکر اور ان کے ہاتھیوں کے پرکشے اڑ گئے۔ ابابیلوں کی سنگ باری خداوند قہار و جبار کے قہر و غضب کی ایک ایسی مار تھی، جب کوئی کنکری کسی فیل سوار کے سر پر پڑتی تھی تو وہ اس آدمی کے بدن کو چھیدتی ہوئی ہاتھی کے بدن سے پار ہو جاتی تھی۔ ابراہہ کی فوج کا ایک آدمی بھی زندہ نہیں بچا، اور سب کے سب ابراہہ اور اس کے ہاتھیوں سمیت اس طرح ہلاک و برباد ہو گئے کہ ان کے جسموں کی بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گئیں۔ چنانچہ قرآن مجید کی سورہ فیل میں خداوند قدوس نے اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جس کا ترجمہ ہے، یعنی اے محبوب، کیا آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کر ڈالا؟ کیا ان کے داؤں کو تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر پرندوں کی ٹکڑیاں بھیجیں تاکہ انہیں کنکر کے پتھروں سے ماریں تو انہیں چبائے ہوئے بھس جیسا بنا ڈالا۔ جب ابراہہ اور اس کے لشکروں کا یہ انجام ہوا تو عبد المطلب پہاڑ سے نیچے اترے اور خدا کا شکر ادا کیا۔ ان کی اس کرامت کا دور دور تک چرچا ہو گیا اور تمام اہل عرب ان کو ایک خدا رسیدہ بزرگ کی حیثیت سے قابل احترام سمجھنے لگے۔ یہ تھا واقعہ اصحاب فیل کا، جو اللہ کی عظیم قدرت اور اس کے ارادے کا بہترین ثبوت ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دنیا کے سب سے طاقتور لوگ بھی جب اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں تو ان کا انجام صرف شکست ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھیں اور اسی سے مدد طلب کریں۔ امید ہے آپ سب کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا اور اس سے آپ کے علم اور ایمان میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اگلے واقعے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ انشاءاللہ ہم جلد ہی ایک نئے سبق آموز واقعے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے خود کو اللہ کی امان میں رکھیے، اپنے دلوں کو یاد الہی سے منور رکھیے۔ مجھے اور میری فیملی کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور ہمیشہ اللہ کی رحمت کے سائے میں رہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔